تو میرا بھی تو اس وقت بھی نبی تھا، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا، پہاڑ پہ کھڑے ہو کے انکار کر دیا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے سب امین مانتے، صادق مانتے، سچا مانتے، اور آپ نے مثال بھی پیش پڑا، بہت بہترین مثال پیش کی کہ بتاؤ اے مکہ والو، اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ سب نے کہا تھا بے شک تم امین ہو، سچے ہو، صادق ہو، آج تک تم نے جھوٹ بولا ہی نہیں، سچ ہوگا۔ آپ نے مثالیں پیش کی، اس کے بعد میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کیا اور فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ کسی نے آپ کے کلمے کو نہ پڑھا اور سب لوگ برا بھلا کہتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے آئے۔ پھر آپ نے سوچا کہ اچھا یہ تو عام دعوت تھی، پہلے اب خاندان والوں کو دعوت دی، تو خاندان والوں کو دعوت دی اور کھانے کا اہتمام کیا گیا در ابو طالب پر، کھانا کھلایا گیا، اہل کھانا کو بلایا گیا در ابو طالب پر، اور بلانے کے بعد میں پھر نبی نے اپنی تبلیغ شروع کر دی۔ کافروں میں تبلیغ ہو رہی ہے کہ سنو اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ خاندان والوں نے دیکھا تو پھر برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس محفل سے حضرت علی 10 سال کی عمر کھڑے ہو گئے اور کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دین اسلام میں بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی دین اسلام میں داخل ہو گئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ جو آپ کی بیوی ہیں وہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئی، اور مردوں میں جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو چاروں طرف خبر پہنچ گئی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ صدیق اکبر تجارت پر گئے ہوئے تھے، وہاں سے آئے تو انہیں بھی سننے ملا، وہ تو نبی کے دوست تھی، نبی سے دوستی تھی، بڑا قریبی معاملہ تھا، کہ میں تمہاری نہیں مانوں گا، پہلے ان سے جا کر بات کروں۔ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ امین و صادق ہیں۔ جب نبی کی بارگاہ میں پہنچے، نبی نے فرمایا کہ ابو بکر اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق بھی دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہاں تبلیغی دور شروع ہو گیا، نبی کا تبلیغی دور شروع ہوا۔ اب تبلیغی دور میرے نبی کا بہت پرفتن ہے، آپ کو طرح طرح کی پریشانیاں دی گئی، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، یہاں تک ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو آپ کے شہر سے ہجرت کرنا پڑ گئی۔ حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اب تمہیں شہر مکہ چھوڑ دینا ہے، کیونکہ مکہ والوں نے مشورہ کر لیا ہے کہ محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، محمد عربی کو قتل کر دیا جائے، محمد عربی کو قتل کر دیا جائے۔ تمام مکہ والوں نے یہ مشورہ کر لیا تھا۔ اب ہر قبیلے سے ایک ہیکل جوان تلوار لے کر محمد عربی کے درے خانے پر دیوار سے چھپ کر لگ گئے کہ رات کے وقت جب محمد عربی نکلیں گے تو سب لوگ ایک ساتھ بار کریں گے اور ایک بار میں محمد عربی کا کام تمام ہو جائے گا۔ اگر ایک ایک کر کے ماریں گے تو ابو طالب کا قبیلہ ہم سے قصاص لے سکتا ہے، بدلہ کر سکتا ہے، جنگ کر سکتا ہے، تو سب لوگ ایک ساتھ تلوار چلائیں گے تاکہ سب قبیلے والوں سے وہ اکٹھا ایک قبیلہ جنگ نہیں کر سکتا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل گیا کہ اے میرے محبوب اب تم شہر مکہ کو چھوڑ دو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی کو بلایا اور اپنے بستر میں لٹا دیا۔ یہ پہلی قربانی ہے حضرت علی کی پیارے نبی کے لیے، جان کی قربانی، بھائی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔
بستر پر حملہ کر دیتے تو حضرت علی شہید ہو جاتے. سبز چادر کو اوڑھ کر حضرت علی کو سلا دیا اور آپ نے اپنی مٹھی میں مٹی لی اور مٹی پر کچھ پڑا اور کافروں کے سروں پر پھینک دی اور آپ نکلتے چلے گئے. وہ اندھے ہو گئے, ان کو دکھائی نہیں, اندھے ہو گئے. حضرت صدیق اکبر کے پاس پہنچ گئے آپ اور کہا ٹھیک ہے کہ اب یہاں سے نکلنا ہے, یہاں سے نکلنا ہے, ہجرت کا حکم مل چکا. صدیق اکبر کے پاس پہنچے, زیادہ راہ تیار کیا گیا اور سواری کا انتظام کیا گیا. جب سواری کا انتظام کیا گیا, حضرت صدیق اکبر نے اچھے سواری ایک سرکار کو دی, ایک اپنے آپ. تو سرکار نے فرمایا نہیں, میں اس سواری کی قیمت دوں گا, آپ کی طرف سے ہبہ کردہ سواری پر میں سفر نہیں کروں گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سفر کرنے کا حکم دیا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ سفر کا پورا ثواب مجھے ملے. اگر آپ کی سواری پر سفر کروں گا تو سفر کا ثواب آپ کو بھی مل جائے گا. لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی قیمت ادا کر دوں. آپ نے سواری کی قیمت ادا کر دی اور سفر کرنا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے گئے, شہر مکہ سے نکلے. اور جب وقت ہوا تو ان کو پتہ چل گیا کہ محمد عربی یہاں سے نکل چکے ہیں. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بستر پہ تو علی سوئے ہوئے ہیں, محمد عربی تو نکل چکے ہیں, ہم نے جن کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا وہ تو نکل چکے ہیں. تو اب تلاش میں نکل پڑے, کفار مکہ تلاش میں نکل پڑے. راستے میں مل جائے قتل کر دو, راستے میں مل جائے قتل کر دو. ادھر سے وہ راستے پیچھا کرنا شروع کر دیا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غار میں پناہ لی. حضرت صدیق اکبر اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غار میں داخل ہوئے. کفار پیچھے سے آ رہے تھے. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو پیدا کیا. مکڑی نے غار کے منہ پر جالا پھوڑ دیا. اب حضرت صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے تو غار میں بہت سارے سوراخ تھے. تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے کپڑا لیا, چادر جو آپ کے پاس تھی وہ لی, اس کو پھاڑنا شروع کیا اور پھاڑ کے سوراخوں میں لگاتے رہے تاکہ سوراخ سے کوئی ایسی چیز نہ نکل آئے جس سے پیارے نبی کو تکلیف پہنچے, پیارے نبی کو کوئی ایذا پہنچا دے, کوئی تکلیف پہنچا دے. تو آپ نے تمام سوراخوں کو بند کر دیا. ایک سوراخ بچا تو آپ نے اس پر پیر رکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ یہاں آرام کیجئے. سفر سے آئے اور سفر سے آنے کے بعد انسان جب تھک جاتا ہے تو آپ یہاں آرام کیجئے. حضرت صدیق اکبر نے اس سوراخ پر اپنا پیر رکھا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گود میں آرام فرما ہو گئے. کفار جب آئے انہوں نے دیکھا غار پہ تو جالا پڑا ہوا ہے, کہا یہاں تو برسوں سے کوئی نہیں آیا, لوٹ گئے. اور ادھر کیا حال ہوا, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما سو گئے. آرام فرما, آنکھوں کو بند کر لیا, آرام میں ہیں. ادھر غار سے جس سوراخ پر حضرت ابوبکر نے اپنا پیر رکھا تھا اس پر سے سانپ آیا. ایک سانپ جو ہزاروں سال سے نبی آخر الزماں کے دیدار کے لیے منتظر تھا. اس کو پتا تھا کہ اسی غار میں آ کر نبی آخر الزماں ٹھہریں گے. ہر سوراخ کی طرف گیا تو ہر سوراخ پر جب اس نے کپڑا پایا, ہر سوراخ کو بند پایا, اس سوراخ پر پہنچا جس سوراخ پر حضرت صدیق اکبر کا قلم رکھا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر ہے, اس پر قلم رکھے ہوئے. صاحب نے سوچا نبی کا دیدار تو کرنا ہی ہے, نبی کو دیکھنا تو ہے ہی. پہلے تو اس نے ایسے ہی منہ چلایا کہ صدیق اکبر پر ہٹا لے, لیکن صدیق اکبر کا عشق یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ میں اپنا پیر ہٹا دوں. جب صاحب نے یہ سوچا کہ صدیق پیر نہیں ہٹائے گا تو صاحب نے پیر میں ڈھکنا شروع کر دیا, کاٹنا شروع کر دیا. جب سانپ نے پیر میں کاٹا تو اس تکلیف کی وجہ سے حضرت صدیق اکبر نے پیر کو نہ اٹھایا, پیر کو نہ ہٹایا.
حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرتے ہیں. پیارے آقا آنکھیں کھول دیتے ہیں. اے صدیق تمہیں کس چیز نے پریشان کیا ہے؟ اے صدیق تمہیں کون سی چیز کروا رہی ہے؟ تمہیں کون سی چیز ہوا رہی ہے؟ یا رسول اللہ کوئی شے ہے، کوئی چیز ہے جو پیر پہ کاٹ رہی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ. پیر ہٹایا تو سانپ نکلا. سانپ نکلا اور نبی کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، یا نبی آخر الزمان، ہم صدیوں سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کے دیدار کے لیے. آپ کا صدیق ہے کہ پیر ہٹانے کا نام نہیں لے رہا تو ہم نے پیر میں کاٹ لیا. یا رسول اللہ میری غلطی کو معاف کر دیا جائے. میں نے غلطی صرف اس لیے کی ہے کہ میں آپ کا دیدار کر سکوں. پیارے آقا نے اپنا تھوک نکالا اور صدیق کے اس جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اس پر تھوک لگا دیا. حضرت صدیق اکبر کی تکلیف جاتی رہی. یہ دوسری قربانی تھی صدیق اکبر کی جو نبی پر صدیق اکبر نے اپنی جان کو نثار کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. بے شک سبحان اللہ. اب جب تک خدا نے چاہا اس غار میں رہے پیارے آقا، اور وہاں سے رہنے کے بعد میں وہاں سے جب سوار ہوئے اور مدینے کی طرف وہاں سے روانہ ہوئے تو مدینے میں خبر پہنچ گئی کہ نبی آخر الزمان ہمارے درمیان تشریف فرما ہونے والے آنے والے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور مدینے کی طرف پہنچے. جب مدینے میں داخل ہوئے تو ایک جشن کا ماحول تھا، جسے آج ہم نے جلوس نکالا نا. مدینے کے انصار جلوس کی شکل میں وہاں موجود تھے اور وہاں ان کی بچیاں گا رہی تھیں، دف بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی. آج ہمارے اوپر طلع البدر علینا، آج ہمارے اوپر ثنیہ کی وادی کی طرف سے ایسا چاند طلوع ہو چکا ہے وجب الشکر علینا کہ ہمارے اوپر اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو گیا ہے. مدعا للہ داعی، جو اللہ کی طرف سے ہمیں بلانے والا ہے. یہ گانا گا رہی تھی اور دف بجا رہی تھی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں داخل ہوئے. مدینے کا بچہ یہ چاہ رہا تھا کہ نبی ہمارے گھر ٹھہر جائے، نبی ہمارے گھر رک جائے، نبی ہمارے گھر آرام کر لے. ہر کسی کی دل کی خواہش تھی، ہر کسی کی دل کی تمنا تھی کہ نبی ہمارے گھر پر قیام فرما لے، ہمارے گھر پر قیام فرما لے. لیکن جب یہ اشتیاق مدینے والوں کا پیارے آقا نے دیکھا تو پیارے آقا نے فرمایا میری اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو، میری اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی وہیں پر میں قیام کروں گا. اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا. اونٹنی، میرے نبی کی اونٹنی مدینے کی گلیوں کو گھومتے ہوئے حضرت ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہر جاتی ہے. پیارے آقا وہیں قیام کر لیتے ہیں. اب وہیں سے تبلیغ کا دور شروع ہو جاتا ہے. تبلیغ کا دور شروع ہو جاتا ہے وہاں سے اور تبلیغ ہوتی رہتی ہے. میں آگے کی بات بیان نہیں کروں گا کیونکہ بڑا لمبا معاملہ ہے. بس ایک روایت بیان کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. وقت بھی 10 بجنے والی، ہم نے کہا 10 بجے تک کر دیجیے، 1.5 گھنٹہ پہنچ چکا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل حاضر ہیں. یا رسول اللہ، یہ حدیث پاک ہے، سنا کر رخصت ہو. یا رسول اللہ کے حکم سے میں آج دوزخ کی سیر کرنے کے لیے نکلا، اور جب میں نے دوزخ کی سیر کی اللہ کے حکم سے تو میں نے دیکھا کہ دوزخ میں حضرت آدم علیہ السلام کی امت. یا رسول اللہ، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ، میں نے حضرت نوح کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ، میں نے حضرت ابراہیم کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے. یا رسول اللہ